السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خاموشی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ انتہائی قابل قدر صدر اجلاس، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث گجرات، فضیلت الشیخ محمد شعیب صاحب میمن جوناگڈھی حفظہ اللہ، فاضل مکرم صدر جامعہ اسلامیہ سامرود فضیلت الشیخ ابو بکر فلاحی حفظہ اللہ، انتہائی قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما تمام معزز و محترم علماء کرام، شیرشاہ آبادی جمعیت اہل حدیث کے حوصلہ مند جوانوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین ماں اور بہنوں، اسی طرح مقامی جمعیت اہل حدیث امید نگر گجرات کے تمام ارکان و ممبران اور عمائدین جمعیت و جماعت، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں
کہ آج 3 نومبر 2024 پہلی بار ضلع سورت صوبہ گجرات میں اپنے بھائی اور بہنوں کے بیچ کتاب و سنت کی بات کرنے کا موقع پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے موضوع کی کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت کرنے اور سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ پروگرام یہاں کے نوجوانوں کی حوصلہ مند ٹیم نے آرگنائز کیا ہے، اس لیے میں انہیں مبارکباد دینا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عظیم نیکی اور کار خیر کو قبول فرمائے اور ان تمام نوجوانوں کو مزید حوصلے اور امنگ کے ساتھ اسی طرح جمعیت و جماعت کے کاررواں کے ساتھ جڑ کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقابی شاعر نے کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ ماشاءاللہ جب یہ جوان کبھی اٹھتے ہیں تو وقت کی کایا پلٹ دیتے ہیں، آتے ہوئے سیلاب کا رخ موڑ دیتے ہیں، چلنے والی آندھیوں کو للکارتے ہیں اور ان کے سامنے ہمالا بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ یہ جو موضوع آپ کے ذمہ داروں نے چنا ہے، نوجوانوں کی دینی اصلاح، اہمیت اور ضرورت، یہ وقت کا سلگتا ہوا ٹاپک ہے، بڑا اہم موضوع ہے۔ لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کیا میری آواز کہ میں سلو پچ پر بہت ہی لو وائس کے ساتھ بول رہا ہوں، کیا پیچھے تک یہ آواز پہنچ رہی ہے؟ جی ہمارے جوانوں، میں پیچھے کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہاتھ اٹھائیے اگر آپ تک یہ آواز پہنچ رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جوان یہ کسی بھی قوم کا وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ جو اگر اپنی جوانی کو سیدھی راہ پر لگا دے تو انقلاب برپا کر دے۔ بولو سچ ہے یا نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے کون تھے؟ یہی جوان تو تھے نا۔ کسی کو آپ عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، کوئی عثمان غنی سے جانا جاتا ہے جس نے اپنے تن من اور دھن کو بھی راہ خدا میں لگا دیا۔ کسی کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے اور کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کسی کو مصعب بن عمیر کہتے ہیں، کوئی سعد بن ابی وقاص ہوتا ہے اور آواز ٹھیک ہے۔ نوجوانوں مجھے معاف فرمانا، گلے میں کچھ پہلے تکلیف ہو گئی تھی، اس لیے میں نارمل بات چیت کروں گا، کیونکہ ڈاکٹر کی رہنمائی ہے۔ کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا مائک بڑا اچھا ہے اور آواز پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان آرگنائزرز کو، عبدالبشیر صاحب اور ان کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس یہی نوجوان ہی تو تھے، زید بن حارثہ کون؟ آپ کے متبنہ، آپ کے لے پالک جوان اسامہ بن زید کون تھے؟ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول کے چہیتے جوان، یہی جوانوں کا ٹولہ تھا، یہی جتھا تھا جس کی حوصلہ مندیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی للکار پر جب لبیک کہا تو آپ نے زمانے کی کھایا پلٹ دی اور اتنا عظیم انقلاب برپا ہوا کہ پوری تاریخ اور ہسٹری شاہد ہے کہ نبی مکرم رسول محتشم رسول عرب و عجم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مختصر سی مدت میں 23 سالہ زندگی میں جو عظیم انقلاب آپ نے برپا کیا، ایسا انقلاب اتنی کم مدت میں کسی اور دین اور دھرم کے دھرم گرو یا ان کے ماننے والوں کے بیچ ایسے انقلاب کی تاریخ بولو نہیں ملتی۔ اس کا اعتراف اپنوں نے نہیں، غیروں نے بھی کیا ہے۔ دی 100 نامی کتاب پڑھیے، دنیا کے 100 بڑے لوگ، لکھنے والا عیسائی مشنری، کرسچینٹی کا پرچارک، وہ 100 لوگوں کا نام اپنی کتاب میں ذکر کرتا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر اگر کسی کا نام آتا ہے، بولو بھائیو کون ہے وہ؟ ہمارے اور آپ کے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کرتا ہے۔ But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and the secular level۔ یہ پریفیس میں، مقدمے میں اس کی کتاب کے یہ الفاظ درج ہیں کہ شاید دنیا عیسائیت ہم سے سوال کرے کہ اے کرسچن مشنری، تو نے اگر یہ کتاب لکھی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو پہلا نمبر کیوں نہ دیا؟ تو ان کا پیروکار۔ تو میں دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس کتاب کے لیکھک نے، اس مشنری نے، اس عیسائی پادری نے یہ واضح کر دیا کہ ایک عظیم شخصیت جس نے مختصر سی مدت میں دنیا کے 2 عظیم میدانوں میں انقلاب جس طرح سے اس نے پیدا کیا ہے، اس کی مثال میرے سامنے نہیں ملتی۔ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوجوانوں، تم اپنی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا ذکر قرآن میں کیا ہے، پیارے رسول نے احادیث میں تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ کہف پڑھیے، آیت نمبر 13۔ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ نبی ہم آپ پر کچھ نوجوانوں کا صحیح ٹھیک واقعہ بیان کرتے ہیں، سنو۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، بے شک وہ جوان تھے۔ فتیتن یہ فتن کی جمع ہے، جس کا ترجمہ جوان یا نوجوان آپ کر لیں۔ وہ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور پھر ہم نے انہیں ایمان میں بہت آگے بڑھا دیا تھا۔ اللہ نے جوانوں کا ذکر کہاں پر کیا ہے؟ بولو بھائیو، اپنے قرآن میں کیا ہے۔ لیکن سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے کس حوالے سے یہ تذکرہ کیا ہے؟ کیا اللہ نے مالداری کا ذکر کیا جب ان کا ذکر چھیڑا؟ کیا اللہ نے کرسی اور منصب کا ذکر کیا جب ان کا ذکر چھیڑا؟ کیا اللہ نے دنیا کے بڑے بڑے کنبے اور قبیلے کا ذکر کیا جب ان کا ذکر چھیڑا؟ اللہ نے کس حوالے سے ان کا ذکر کیا؟ تو میرے بھائیوں، قرآن کی گواہی موجود ہے کہ اللہ نے جب جوانوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے تو ان کے ایمان کے حوالے سے۔ کس حوالے سے؟ بولو،
ایمان کے حوالے سے ان کا ذکر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانوں، تم بھی اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر خیر اس امت میں چھوڑ دے، جیسے اصحاب کہف کے جوانوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں چھوڑ دیا، رہتی دنیا تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور اصحاب الکہف کے ان جوانوں کا ذکر کیا جاتا رہے گا۔ کیسی عظیم شخصیتیں ہیں ان جوانوں کی، لیکن حوالہ یہ ہے کہ وہ ایمان والے تھے۔ کیسا ایمان تھا؟ لیکن آج جوانوں ہمارا ایمان کیسا ہے؟ نوجوانوں کی دینی اصلاح، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ دنیا کی سب سے قیمتی دولت اگر میں آپ سے پوچھوں کیا ہے، جواب ہے آپ کے پاس؟ جی میرے بھائیوں، امید نگر سورت گجرات کے جوانوں، الحمدللہ ایک بڑی تعداد آپ کی یہاں موجود ہے۔ بتاؤ، سب سے قیمتی دولت اگر اللہ نے اس دنیا میں ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ بولو، کیا ہے؟ ایمان ہے، توحید ہے۔ اللہ اکبر! کیا واقعی ہم اس کے محافظ ہیں؟ اگر بازار میں سروے کیا جائے تو آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے جوانوں کے ایمان کا سودا بازار میں ہو رہا ہے۔ بولو، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ مال کی ڈیلنگ ہو رہی ہے دو پارٹیوں میں، سودے بازی ہو رہی ہے اور جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ دنیا کی قیمتی چیز ایمان کو بیچ کر، میرے بھائیوں، ایک حقیر سی چیز پیسے کی شکل میں ہم لینا چاہتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بول کر۔ کیسا ایمان ہے میرے بھائیوں؟ ایک نوجوان ممبئی میں ملا جو فروٹ سیلر تھا، پھل بیچنے والا۔ اس سے میں نے فروٹ لیتے ہوئے کہا کہ بھائی کچھ کم کریے اس میں۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ مولانا میں نے اتنے میں خریدا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں آپ سے پوچھ ہی نہیں رہا ہوں کہ آپ کتنے میں خرید کر لائے، میں کسٹمر ہوں آپ کا، آپ سے اتنا کہہ رہا ہوں کہ کچھ کم کر لیجیے۔ تو اس نے کچھ کم کیا۔ میں نے بعد میں پوچھا کہ میرے جوان سچ بتا کہ یہ سودا تو نے جو کسی سے کیا تھا کتنے میں لے کر آیا تھا؟ تو اس نے بڑی رازداری سے بتایا کہ مولانا خریدا تو میں نے اتنے میں ہے، لیکن کیا کروں، بیچنے کے لیے جھوٹ تو بولنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر! مسلمان جوان، میں اس کا نام نہیں لوں گا، پتہ نہیں یہ آواز کہاں تک پہنچے، میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، لیکن میرے جوانوں میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے ایک مسلمان جوان جو فروٹ بیچ رہا ہے اس کا عقیدہ ہے، کہہ رہا ہے مولانا بغیر جھوٹ بولے سودا بکتا کہاں ہے؟ اللہ اکبر! تو میرے جوانوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ دنیا کی چند کوڑیوں کے بدلے اس کا سودا بہت مہنگا سودا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ جی کریے، ایمان کو مضبوط کر لیجئے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کی دعوت دی۔ پڑھیے سورہ نساء آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو مومن بن جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ ذرا ترجمہ پھر سے سن لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو، ایمان پر ثابت قدم ہو جاؤ، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، کسی بھی حال میں اپنے ایمان کے ساتھ سودا نہ کرو۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ ایمان لانے والے پھر سے مومن بن جاؤ، ایمان کی راہوں پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، استقامت کی دعا اللہ سے مانگو تاکہ کفر اور شرک کی چلنے والی آندھیاں آئیں اور ٹکرا کر چلی جائیں، اور بدعت و خرافات کے سیلاب تمہاری طرف آ رہے ہوں تو اپنے راستے موڑ لیں کہ تم مومن ہو،
تمہارا ایمان مضبوط ہے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان. آپ نے سنا ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں علامہ البانی نے اس روایت کو ذکر کرتے ہوئے اس پر صحیح کا حکم لگایا. صحیحہ میں ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے بیت المقدس لے جائے گئے اور وہاں سے آپ کو پھر معراج کرائی گئی، آسمانوں پر گئے، جنت اور جہنم دیکھ کر آئے، اللہ رب العالمین سے 3 بڑے بڑے تحفے براہ راست لے کر اس دنیا میں آئے. نماز کا تحفہ بولو کہاں ملا تھا آپ کو؟ بولو بھائیو، اسراء اور معراج کے موقع پہ ملا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ صبح اپنے معمول کے مطابق حرم میں تشریف لے گئے. آپ اپنی عبادت کے بعد اپنے آپ میں گم ہیں. کچھ سرداران قریش اٹھے اور کہا آج محمد بہت گمسم نظر آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آ کر پوچھنے لگے کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا بس ایسے سوچ و فکر میں ڈوبا تھا کہ رات کو میں بیت المقدس گیا اور میں نے مسجد اقصی کی زیارت کی. ابھی آپ نے بیت المقدس تک جانے کا ذکر کیا تھا، وہاں سے آسمانوں کی سیر جو آپ کو ہوئی اس کا ذکر ابھی نہیں ہوا. اور وہیں پر سرداران قریش نے سوالات داغ دیے، سوالات کر دیے. اچھا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ رات کو مسجد اقصی، بیت المقدس اور یروشلم گئے تھے اور فلسطین سے واپس بھی آ گئے؟ کہاں گیا تھا؟ کہا ٹھیک ہے اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے تو آپ پہلی بار گئے ہیں، اس سے پہلے تو کبھی آپ گئے نہیں. ہم لوگ تو کئی بار ٹہل کر آئے ہیں، دیکھ کر آئے ہیں، ذرا ہمارے کچھ سوالوں کا جواب دے دیجیے. کہا ٹھیک ہے پوچھو. سرداران سوالات کر رہے ہیں، بتائیے مسجد اقصی کے دروازے اور گیٹ کے بارے میں، کھڑکیوں کے بارے میں، فلاں اور فلاں کے بارے میں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں پیارے رسول تو عبادت کی غرض سے گئے تھے. ہاں ان کے دروازوں اور کھڑکیوں کو گننے اور انہیں میرے بھائیوں دیکھنے کے لیے، ان کی پیمائش کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے. لیکن سوالات ہو رہے ہیں، آپ بتاؤ اگر گئے ہو بیت المقدس اور مسجد اقصی، اس کی حیت و شکل کے بارے میں ہمارے سوالات کے جوابات دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی طرف سے اسی وقت بیت المقدس کا، مسجد اقصی کا پورا نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. کس نے رکھا بولو؟ اللہ رب العالمین نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کیے ہوئے ایک ایک سوال کا جواب دیا اور انہوں نے تصدیق بھی کی. انت صادق، محمد آپ سچ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پھر بھی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا. اور اوپر سے کیا کیا جانتے ہیں؟ ابو جہل وہاں سے نکلا، جس کو ابو الحکم وہاں کے لوگ کہتے تھے. کہتا ہے چلو ذرا محمد کے ساتھی سے ملتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فتنہ پرور انسان تھا. سماج میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو سماج کے کونے کونے تک کوئی خبر پہنچانی ہو تو ان کے کان میں ڈال دیجئے اور دیکھیے دوپہر سے شام تک سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا. بولو ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ اس صفت کے ہوتے ہیں. آج کے زمانے میں تو سوشل میڈیا ہے، یہ نہیں بھی تھا تب بھی سماج کے لوگ ایسے کچھ ہوا کرتے ہیں جو تھوڑی دیر میں جنگل کے آگ کی طرح آپ کی خبروں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں. ابو جہل انہی صفت کے لوگوں میں سے تھا. وہ پہنچتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ابوبکر ایک بات بتاؤ، اگر کسی کو فلسطین جانا ہو اور آنا ہو تو کتنے دن لگ جائیں گے؟ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، سفر ہجرت کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جواب دیتے ہیں کہ اچھا خاصا وقت لگتا ہے. 20 30 40 دن لگ جاتے ہیں جاتے اور آتے ہوئے. تو کہا، ابو جہل نے پھر سے سوال دہرایا
کہا ابو بکر یہ بتاؤ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ رات میں گیا اور اسی رات میں واپس آ گیا، مکہ واپس پہنچ گیا، تو بتاؤ کیا یہ بات ماننے کے لائق ہے؟ اس کی تصدیق ہونی چاہیے، اس پر ایمان اور یقین لانا چاہیے۔ اب ابو بکر صدیق ذرا سنبھلے رضی اللہ عنہ، وہی صدیق جنہوں نے کہا تھا کہ اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، 20 دن لگ جاتے ہیں جاتے اور آتے، اونٹوں کے ذریعہ، گھوڑوں کے ذریعہ، خچروں کے ذریعہ ہمارا تجارتی قافلہ جب وہاں جاتا ہے تو لمبے عرصے وہاں گزارتا ہے اور اس طرح سے اچھے خاصے ٹائم وہاں بتا۔ وہی ابو بکر کہتے ہیں کہ اچھا اب مجھے یہ بتاؤ یہ خبر کس کی دی ہوئی ہے کہ وہ رات میں گیا اور رات میں واپس آ گیا؟ کہا بس آپ کے مرشد نبی مانتے ہو، جن کو آپ رسول تسلیم کرتے ہو، جن پر آپ ایمان لائے ہو اور ایمان لانے کی دعوت ہمیں بھی دیتے ہو، پریشرائز کرتے رہتے ہو، بتاؤ کیا اس طرح کی بات بھی ماننے کے قابل ہے؟ ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی اس کو۔ تو میرے بھائیوں ابو بکر کا جواب سنو، صدیق اکبر کا جواب سنو، کیا جواب دیتے ہیں؟ ان کان قالہ فقد صدق واللہ انی فیما ہوا ابعد من ذلک۔ اے ابو جہل سن لو، اگر میرے رسول کی خبر سنائی ہے، اگر نبی مکرم نے یہ خبر دی ہے کہ وہ رات کو گئے تھے اور اسی رات کو بیت المقدس سے واپس بھی آ گئے ہیں، تو میں انہیں سچا مانتا ہوں، مجھے اس میں ذرہ برابر ڈاؤٹ بولو نہیں، سچے ہیں۔ کیا ایمان تھا ابو بکر کا؟ سبحان اللہ، صدیق آپ کا لقب ہے نا میری بھائیوں، یہ ایمان بولو کیا اس کا تقاضا ہم سے نہیں ہے؟ ابو جہل اپنی ٹیم کے ساتھ آیا تو تھا کچھ امیدیں لے کر فتنہ برپا کریں گے، ابو بکر کو ورغلائیں گے، لیکن ابو بکر کا جواب سننے کے بعد ایسے ہو گیا جیسے بھیگی بلی، واپس لوٹا اور اسے لوٹتے ہوئے نہیں بن رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے جوانوں آؤ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ ایسا تو نہیں ہم سورت گجرات کی منڈیوں میں اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ہمارے ضمیر کو للکارا جا رہا ہے، ہمارے ضمیر کا سودا کرنے کی بات ہو رہی ہے، اونے اور پونے اسے لینے اور ہتھیانے کی بات ہو رہی ہے۔ جائزہ لے لو، کہاں پر کھڑے ہو؟ تمہیں دنیا کی دولت پیاری ہے یا دنیا کی سب سے قیمتی دولت ایمان؟ یہ تمہارے نزدیک محبوب ہے۔ اگر یہ ایمان ہم نے مضبوط کر لیا تو انشاءاللہ دنیا کے تمام راہوں میں، حلال راستوں میں جہاں ہم نکلیں گے، جہاں ہم میرے بھائیو اپنا قدم بڑھائیں گے، اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی، ہماری مشکلیں دور ہوں گی۔ اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز ہے، وہی اللہ رب العالمین ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا اور اس طرح سے کہ ہمیں خوشحال بنا دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو جھوٹ، دغا، فریب، مکاری اور ہر قسم کی ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان اگر ہم نے اس کی اصلاح کر لی تو اعمال کی اصلاح کرنا آسان ہے، لیکن میرے جوانوں میں اس سوشل میڈیا کے دور میں دیکھ رہا ہوں کہ جوانوں کی ایک بڑی ٹیم ہے، ایک بڑی ٹیم ہے جو آج کل اسی موبائل کے ذریعہ سے اپنی شہوات اور خواہشات کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ناجائز فرینڈ سرکل بنا کر کے غیر محرم لیڈیز اور لڑکیوں سے بات چیت تک کی جا رہی ہے، رات کے سناٹوں میں اپنے گرم گرم بستروں میں
اپنے موبائل کو چلاتے ہوئے ہمارے یہ نوجوان اپنی رات کی نیندیں حرام کر لیتے ہیں۔ میرے جوانوں بتاؤ کیا جواب دو گے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے جب کھڑا ہونا ہوگا، کیا اس کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ کے سامنے احساس جواب دہی سے ڈر گیا، اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لیا، شہوات سے بچا لیا، تو وہ سن لے جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی ٹیم شہوات میں ڈوبی ہوئی ہے، خواہشات میں ڈوبی ہوئی ہے، اور وہی چلی جا رہی ہے۔ اپنے آپ پر کنٹرول اس نے کھو دیا ہے، وہ بے قابو ہو چلے ہیں۔ نہ ماں کی سننا ہے، نہ باپ کی سننا ہے، نہ بھائی کی سننا ہے، نہ اپنے عالم کی سننا ہے، نہ امام مسجد کی سننا ہے، نہ اپنے داعی اور مبلغ کی سننا ہے۔ ہمیں کرنا ہے تو اپنے من کی بات۔ نوجوانوں، یہ بڑی غلط ڈگر ہے جس پر لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ آؤ ذرا سن لو ایک جوان کا واقعہ۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں جلد نمبر 5 میں نقل کیا ہے۔ علامہ احمد شاکر مصری نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، جو کچھ آپ کہتے ہیں سب کروں گا اور کر رہا ہوں۔ نماز پڑھتا ہوں، ہاں روزے رکھ لیتا ہوں، عمرہ کر لیتا ہوں، جی ماں باپ کی خدمت کرتا رہتا ہوں، اللہ کے رسول سب کچھ کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ مجھے ایک چیز کی اجازت مانگنی ہے، دے دیجیے۔ پیارے رسول کہتے ہیں کیا مانگنا ہے میرے جوان، بتاؤ۔ تو نوجوان کہتا ہے اِذن لی بالزنا، اللہ کے رسول مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجیے، زنا کاری کی اجازت دے دیجیے۔ یا اللہ، کیسا سوال تھا، کسی اور کی زبان سے نہیں، ایک صحابی رسول کی زبان سے جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ سوال ان کی زبان پر کیوں آیا تھا؟ کیونکہ میرے بھائیوں، عرب کی اس سرزمین میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت سے پہلے بد اخلاقی اور انار کی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک ایک خاتون کے پاس 10 لوگ جایا کرتے تھے۔ بچے کی پیدائش ہو جائے تو جھگڑتے تھے، یہ کس کا ہے، میرا ہے نہیں، میرا ہے نہیں، میرا ہے۔ قیافہ شناس کو بلایا جاتا کہ ذرا دیکھو اس بچے کا مکھڑا کیسا ہے، اس کے پیر کیسے ہیں، اس کا حلیہ کیسا ہے، اور بتاؤ ان 10 لوگوں میں سے جو دعوے دار ہے یہ کس کا ہو سکتا ہے۔ جب وہ قیافہ شناس کہتا یہ فلاں جیسا ہے، اس کا بیٹا ہے، تب اس کے حق میں فیصلہ ہوتا تھا۔ یہ حالت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس قدر اخلاقی انار کی پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے مگر ایک جوان ایمان لاتا ہے اور سوال کرتا ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں تعجب ضرور ہو رہا ہوگا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے، آپ کی عاطفت دیکھیے، آپ کی لجونت دیکھیے، آپ کی نرم گفتاری دیکھیے۔ اے میرے جوان بیٹھو تو صحیح، یہ بتاؤ کہ آپ مدینے میں کہاں جاؤ گے، کس کے پاس آؤ؟ آپ کے پاس اگر کوئی آئے اور کہے کہ مجھے ذرا اپنے جوان بہن کے پاس جانے دو، پرمیشن دو گے؟ نہیں اللہ کے رسول، کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اگر وہ کہے کہ اپنی بیٹی کے کمرے میں مجھے جانے دو، تو اجازت دے دو گے؟ اللہ کے رسول میں تو نمٹ لوں گا، ایسا کیسے وہ بول سکتا ہے؟ اچھا اگر وہ کہے آپ مجھے اپنی بیوی کے پاس جانے دو، تو میرے جوان آپ کی طرف سے پرمیشن اس کو ملے گی؟ نہیں اللہ کے رسول، میری غیرت کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ اچھا یہ بتاؤ اگر آپ کی ماں کے پاس، آپ کی خالہ کے پاس، آپ کی پھوپھی کے پاس اس غلط ارادے سے، اس غلط نیت سے بدکاری کرنے کے لیے کوئی جانے کی اجازت مانگے، تو میرے جوان بتاؤ تمہارا ضمیر اجازت دے گا؟ کہا اللہ کے رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس سے نمٹ لوں گا جو میری ماں کے خلاف اپنی زبان کھولے گا، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان سے کہتے ہیں کہ پھر تم بتاؤ میرے جوان
कहाँ जाओगे इस शहर में, किस घर के अंदर? ये तमाम ख़वातीन किसी न किसी की रिश्तेदार, या तो वो किसी की बेटी है, या किसी की बहन है, या किसी की माँ है, या किसी की खाला है, या किसी की फूफी है, या किसी की बीवी है। लोग भी अपने ख़वातीन के साथ, रिश्तेदारों के साथ ये गलत काम पसंद बोलो नहीं करते, जैसे तुम पसंद नहीं करते हो। तो किसके घर जाओगे? किस खातून के साथ तुम अपना मुंह काला करोगे? वो जवान कहता है, अल्लाह के रसूल मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह के रसूल मैं तौबा करता हूँ, मेरे लिए अल्लाह से दुआ फरमा दी। जवानों, ये है ईमान का तकाज़ा, ये है इस्लाम का तकाज़ा। अल्लाह के रसूल हाथ उठाते हैं, दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबहु व तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु। या अल्लाह, ऐ अल्लाह, तो इस जवान के पिछले गुनाहों को बख्श दे, व तहिर क़ल्बहु, अल्लाह इसके दिल की सफाई कर दे जो ज़ंगालूद हो चुका है। ऐ अल्लाह, व हस्सिन फ़रजहु, इसके शर्मगाह की हिफाजत का सामान इसे अता फरमा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठने वाले हाथ मेरे भाइयों अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं? बोलो। दुआ कबूल हुई। रावी कहते हैं कि फिर उस जवान का बयान है कि फिर मेरी जिंदगी में जितना नफरत मुझे बदकारी से थी, जितना नफरत मुझे ज़िनाकारी से थी, उतना किसी और गुनाह से मैंने फिर मुड़ करके उसके बारे में न देखा न सोचा। हमारे जवान, आज ये तमाम बुराइयां घरों में पहुंच चुकी हैं। एक ज़माने में इन बुराइयों के लिए आपको निकलना पड़ता था, और आज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर फिंगर टिप। आपके घर में, आपके मोबाइल में, आपके स्मार्टफोन में एक बटन के दबाने की देरी है, सारी चीज़ें अवेलेबल। क्या बचना चाहते हो? बचा लो। पोर्नोग्राफी की वेबसाइटों पर जाकर हमारे जवानों का एक बड़ा तबका बर्बाद हो रहा है, आंखों का ज़िना कर रहा है, रातों रात अपने रात की नींदें हराम कर रहा है। जवानों बचा लो, अल्लाह की कसम। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने सही करार दिया। प्यारे रसूल फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति मिन इंद रब्बी हत्ता युसअल अन खम्स। 5 चीज़ों का जवाब जब तक आदम की औलाद न दे दे क़यामत के दिन, अल्लाह के इन 5 सवालों का जवाब उसे ना अदा कर दे, जब तक उनके कदम अल्लाह के सामने से हट नहीं सकते। उनमें से एक सवाल होगा, व अन शबाबिही फ़ीमा अबला। ऐ जवान, बता अपनी जवानी कहाँ गुजारी? जवानों, रात का ये कीमती वक्त जो सोने के लिए अल्लाह ने बनाया, अगर तुम इन्हीं फहाशियों में पढ़कर अपनी रात बिताते हो, इन्हीं वाहियात किस्म की फिल्मों को देखने में अपनी रातें बिताते हो, अपने मिनट और सेकंड को ज़ाया करते हो, मुझे बताओ, अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देने से तुम नहीं डरते? क्या तुम्हारे कदम इस सवाल का जवाब देने से पहले हट सकेंगे? अगर नहीं तो क्या तौबा करने की सोच रहे हो? आओ ये अज़्म करके उठो कि अल्लाह, हमने बहुत बर्बाद किया है अपने आप, अपनी जवानी को। अल्लाह, आज से तेरे हुक्म के मुताबिक, तेरे रसूल की सुन्नतों पर चलते हुए अल्लाह गुजारूंगा, अपनी जवानी को तेरी राह में लगा दूंगा। अल्लाह की कसम, ऐ मेरे जवान, अगर आपने ये अज़्म कर लिया, इस हौसले के साथ यहाँ से उठे, आपका यहाँ आना, यहाँ बैठना, यहाँ सुनना, अल्लाह की कसम आपके लिए ज़रिए निजात बन सकता है। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आपको जवाब देना आसान हो जाएगा और आप बड़े खुशनसीब हो जाएंगे, बहुत खुशनसीब जवान कहलाएंगे। मैं नहीं कहता हूँ, प्यारे रसूल की हदीस से बशारत सुना कर गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान रिसालत ने हमारे जवानों को बतौर ख़ास ये बशारत और पेशीन गोई की है, ये खुशखबरी सुनाई है कि अगर मेरा जवान अल्लाह की पसंद और नापसंद का ख्याल करते हुए, हलाल और हराम को समझते हुए, हक और बातिल की तमीज़ करते हुए अगर वो हक की राह पर चलता है, अगर हराम से बचकर हलाल चीज़ों को अपनाता है, अगर वो बातिल को छोड़कर हक का साथ देता
ہے، اگر وہ مظلوموں کے ساتھ انصاف کے لیے کھڑا رہتا ہے، اگر وہ ظالم کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے اور روک دیتا ہے، تو میرا وہ جوان کل قیامت کے دن ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ہوگا جن کو کل قیامت کے دن عرش الہی کے سایہ تلے موقع، جگہ اللہ نصیب فرمائے گا۔ جوان آپ کا ذکر ہو رہا ہے، پیارے رسول آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، 660 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 یظلہم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو عرش الہی کے سایہ تلے، سائبان تلے جگہ پائیں گے۔ ان میں سے 7 یہ پورا ایک اگر میں بیان کروں تو ایک بڑا ٹاپک ہے۔ ایک قسم کا وہ شخص یا 7 قسموں میں سے ایک قسم اس جوان کی یا ان نوجوانوں کی ہوگی، شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس جوان نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، اس ماحول میں اپنی تربیت کی ہوگی، نشو و نما حاصل کی ہوگی اور اسی راہ پر چلا ہوگا۔ لیکن ہمارے جوان یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، نماز تو پڑھ رہا ہوں، روزے تو رکھ رہا ہوں، عمرہ اور حج بھی کر کے آ گیا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا رہتا ہوں، اللہ نے مال دیا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا رہتا ہوں، سب کچھ تو ہے۔ ہاں اچھی بات، اگر ایسا ہے تو آپ قابل مبارکباد۔ یہ تو وہ عظیم عبادتیں ہیں جس کے بغیر آپ کے ایمان کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، یہ ارکان ہے۔ لیکن میرے جوانوں میں کہنا چاہوں گا، شاب نشأ فی عبادت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں آپ کی جوانی بسر ہوئی ہو کا کیا تقاضا ہے؟ تو سن لو میرے جوانوں، اس کے علاوہ بھی عبادت کے شعبے ہیں، بلکہ میں کہوں کہ آپ کی زندگی کا ہر منٹ اور سیکنڈ عبادت بن سکتا ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ آپ اس کام کو کرتے ہوئے اللہ کی پسند کا خیال رکھیں، اللہ کی ناپسند کا خیال رکھیں کہ اگر اللہ کو پسند ہے تو کروں گا اور ناپسند ہے تو بچوں گا، حلال ہے تو اس راہ پر چلوں گا، حرام ہے تو اپنے آپ کو بچا لوں گا، حق ہے تو اس کا ساتھ دوں گا، باطل ہے تو اس سے میں نمٹنے کی کوشش کروں گا، اس کے خلاف رہوں گا۔ اگر واقعی اللہ کی پسند اور ناپسند کا خیال ہمارے جوان کر لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو آپ کا صرف ان جلسوں میں بیٹھنا ہی نہیں، آپ کا اپنے گھروں میں خراٹے لے کر رات کی نیند لینا بھی بولو عبادت ہے۔ جاؤ عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پر بیٹھو، اگر وضو باوضو ہو بہت اچھی بات، دعا پڑھ لو سونے سے پہلے کی، اللہم بسمک اموت و احیا۔ داہنے کروٹ لیٹ جاؤ کہ پیارے رسول کس کروٹ سوتے تھے؟ داہنے ہاتھ کو اپنے تکیہ بنا کر داہنی کروٹ پر آپ سویا کرتے تھے، اور پھر اللہ سے صبح فجر میں اٹھنے کی دعا مانگو۔ عشاء پڑھ لیا آپ نے نا، صبح فجر بھی پڑھنے کے عزم اور ارادے سے سو جاؤ۔ تم سو رہے ہو، رات میں نیند کے خراٹے لے رہے ہو، لیکن اللہ کے فرشتے تمہاری نیند کو بھی عبادت لکھ رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا، پیارے رسول کی حدیث نے سنایا ہے کہ جس نے بھی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اپنے گھر میں سویا اور سنت کے مطابق سویا، جہاں بھی سویا، صبح اٹھ کر فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی، تو اس کا رات بھر سونا قیام اللیل کرنے کی طرح ہے۔ قیام اللیل جانتے ہیں نا؟ راتوں کو نفلی نمازیں پڑھنا، تہجد پڑھنا، صلاۃ اللیل کرنا، اس کا نام ہے قیام اللیل۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے نوجوانوں، سونا بھی عبادت ہے، بلکہ اگر مجھے کہنے دو کہ اگر آپ واش روم جاتے ہو، اگر آپ باتھ روم جاتے ہو اور واش روم میں قضائے حاجت کی نیت سے جاتے ہو، حالانکہ یہ وہ جگہ ہے جس کی میرے بھائیوں جس کی بات عام طور سے محفلوں میں نہیں کی جاتی، جس کا ذکر نہیں چھیڑا جاتا، معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ارے اس کے واش روم کی بات،
قضاء حاجت کی بات، لیکن میرے بھائیوں بات ایمان کی ہے، بات اسلام کی ہے، بات عبادت کی ہے۔ تو نوجوانوں سن لو، اگر تم قضاء حاجت کے لیے بھی اپنے واش روم میں جاتے ہو اور وہاں پر سنت رسول کا خیال رکھتے ہو، اللہ کی پسند کا خیال رکھتے ہو کہ نبی نے کیسے اپنے آپ کو اس واش روم میں داخل کیا تھا، کہ پہلے آپ نے دعا پڑھی کہ نبی پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور اس کے بعد اندر جاتے ہوئے آپ نے اپنا قدم جب اٹھایا تو داہنا نہیں، کون سا قدم بولو، کون سا قدم، بایاں، اس لیے کہ دایاں قدم ہمارا اچھی جگہ میں، مسجدوں میں جاتے ہوئے پہلے دایاں قدم، واش روم میں جاتے ہوئے پہلے بایاں لیفٹ لیگ، اور اندر گئے، قضاء حاجت کی، اپنی ضروریات پوری کر لی خاموشی کے ساتھ، اور پھر وہاں پر جب بیٹھے آپ تو آپ نے بائیں کروٹ پر دباؤ رکھا، بائیں پہلو پر دباؤ رکھا، حکمت والی بات۔ اور پھر جب قضاء حاجت سے فارغ ہو کر باہر آئے تو بھی آپ نے اپنا داہنا قدم آگے بڑھایا، باہر نکلتے ہوئے باہر آ گئے، اور باہر پہنچتے ہی آپ نے پھر ایک دعا پڑھی جو پیارے رسول پڑھا کرتے تھے، چھوٹی سی دعا، غفرانک یا الحمدللہ الذی عافانی۔ تو میرے بھائیوں بتاؤ آپ کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ بولو میرے جوانوں، اللہ کی پسند کا خیال رکھا آپ نے، اپنے نبی کی سنت پر یہاں بھی چلنے کا عزم اور حوصلہ رکھا، اور آپ نے پریکٹیکل ویسا کر کے دکھایا۔ اللہ کی قسم آپ کا قضاء حاجت کرنا، واش روم جانا بھی، بولو کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب اگر آپ کسی مظلوم کو انصاف دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کسی ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنی طاقت اور جوانی کی جولانی کا استعمال کرو، کہ یہی جوش اور جذبے کا وقت ہوتا ہے، اسی کو قابو میں کرنا، کنٹرول میں کرنا، کہ حق کا ساتھ دینا، باطل کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جانا۔ اگر یہ ہمت اور حوصلہ تم رکھتے ہو، اللہ کی قسم اس مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے جو کوشش تمہاری ہے، ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے جو کوشش تمہاری ہے، یہ بھی عبادت کے دائرے میں لکھی جائے گی۔ تو اس طرح ہماری پوری زندگی عبادت ہے۔ ہم اپنے آپ کو صراط مستقیم پر گامزن کر لیں۔ ایک آخری چیز اور ذکر کرنا چاہوں گا، وقت بہت ہے لیکن ہمارے محترم صدر اجلاس ان کا بھی خطاب باقی ہے، 5 منٹ میں اپنا خطبہ ختم کروں گا۔ ایک بڑی چیز جس کا ذکر میں اپنے جوانوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ جوانوں، آپ کی جو بڑی ٹیم یہاں موجود ہے، میں نے جیسا کہ سنا ہے بھائی عبدالبشیر اور دوسرے آرگنائزر سے بتا رہے تھے کہ الحمدللہ یہاں کی کمپنیاں، فیکٹریاں، ملیں، زری کے کارخانے وغیرہ وغیرہ، ہمارے نوجوانوں کی بڑی ٹیم وہاں کام کر رہی ہے۔ کبھی کبھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے نوجوان کام میں مصروف ہیں، تو کہتے ہیں کہ ذرا سا گٹکا لے آؤ یار، کھا لیتے ہیں، ٹائم نہیں گزر رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ذرا رکو یار، میں سگریٹ پی کے آتا ہوں تھوڑا باہر، کچھ ذہن کام نہیں کر رہا ہے، بیڑی اور سگریٹ جا کے کش لے کر باہر سے آتے ہیں۔ جی بولو ہے یا نہیں ہے؟ جوانوں ہے نہیں؟ میں آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا میرے جوان، یہ تمباکو اور اس سے بنی ہوئی تمام چیزیں جس کا استعمال آپ کر رہے ہو نا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میں بھی آپ دہانی کرا رہا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ تمباکو اور اس سے بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، اب چاہے آپ اس کا نام گٹکا رکھ لیں یا پتہ نہیں کس کس نام سے کمپنیاں بنا رہی ہیں، آپ اسے کھاتے ہیں، اس میں تمباکو ہے، سرتی ہے، اور ڈلی ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں۔ اسی طرح سگریٹ بھی بیڑی سے بنتا ہے، تمباکو سے، بیڑی بھی جو ہے تمباکو سے بنتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کیا حکم ہے؟ ایک مسلمان اور مومن کو اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ یہی بدلا کر انشاءاللہ میں اپنی جگہ لوں گا۔ دیکھو تمباکو جو ہے نا، اس کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگوں کے الگ الگ بیانات ہیں، اسٹیٹمنٹس ہیں۔ اس کی وجہ کیا جانتے ہیں؟ اصل میں تمباکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی دریافت نہیں ہوئی تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 900 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 900 ایئرز،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 900 سال کے بعد تمباکو دریافت ہوا ہے، یعنی اس کا وجود ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو جب شروع میں تمباکو دریافت ہوا، اس کی پتیاں آئیں، تو لوگوں کو اس کی ماہیت، اس کی کیفیت اور اس کی اصلیت نہیں معلوم تھی کہ یہ کتنا زیادہ ڈینجرس ہے یا کتنا فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، اس کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ اسی لیے شروع میں آپ دیکھیں گے علماء کرام کے بیانات مختلف نظر آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مکروہ ہے، ہاں، اور بعد میں علماء حق جو کہہ رہے ہیں وہ حرام ہے۔ تو میرے بھائیو، سچ کیا ہے؟ سچ اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سننا چاہیں گے تو میرے بھائیو سن لو، تمباکو اور اس سے بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، 3 اسباب کی وجہ سے یہ تمام چیزیں حرام اور ناجائز ہیں۔ نمبر 1، اس لیے کہ یہ تمباکو اور اس سے بنی ہوئی چیزیں خبیث ہیں، گندی ہیں، پلید ہیں، یہ طیب اور پاکیزہ نہیں ہے۔ اور دلیل میں اگر آپ کو دینا چاہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ صبح سویرے بہت سارے لوگ گھروں میں اٹھتے ہیں نا، اس کے بعد واش روم جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ ارے ذرا کھینی لے کر آؤ نا، مل کر کھا لیتا ہوں پھر واش روم جاؤں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے میرا سگریٹ تو دے دو، سگریٹ جا کر واش روم میں بیٹھ کر جلاتے اور پیتے ہیں۔ اچھا، انہی بھائیوں سے ذرا کہو کہ ارے مٹن پلاؤ بنا ہوا ہے، ذرا یہ پلیٹ لیتے ہوئے جاؤ نا واش روم، بیٹھ کے کھاؤ، اچھے سے مزے لے لو، تو ذرا بتاؤ کریں گے وہ؟ پتہ چلا تمباکو اور اس سے بنی ہوئی تمام چیزیں، یہ حضرت انسان اس کو واش روم میں بیٹھ کر کھاتے اور پیتے پسند ہیں، اس لیے کہ واش روم گندی جگہ ہے، ان گندی جگہوں میں گندی ہی چیز وہ سروائیو کر سکتا ہے، وہ اپنی بریانی اور پلاؤ وہاں نہیں کھاتا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 پڑھیے، آیت نمبر 157 157، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ یہ نبی پاک چیزیں، طیب چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے، یعنی مومنوں کے لیے، اور یہ نبی ان مومنوں کے لیے خبیث چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ تمباکو اور اس سے بنی ہوئی تمام چیزیں کیا ہیں؟ بولو حرام۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ نمبر 1 خبیث ہیں۔ کیا ہے یہ؟ خبیث ہے، اور آپ کی اپنی عملی زندگی، آپ کی پریکٹیکل لائف بتا رہی ہے کہ گندی جگہوں میں آپ ان چیزوں کو کھاتے اور پیتے ہو۔ نمبر 2، ان پلید، گندی اور خبیث چیزوں کو خریدنے کے لیے پیسے لگاتے ہو، بولا لگاتے ہو کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا میں ادھر ادھر کا نہیں، میں تو امپورٹڈ سگریٹ پیتا ہوں، وہ بھی 1 پیکٹ نہیں، 2-4 پیکٹ تو ختم ہی ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، امپورٹڈ پیتا ہوں میں۔ بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں میرے جوانوں، اللہ کے لیے اس میں اپنے پیسے ضائع مت کرو، اللہ نے قرآن میں منع فرمایا۔ اور دیکھو، اسراف اور فضول خرچی 2 چیزیں ہیں۔ اسراف کہتے ہیں کوئی چیز حلال ہو اس میں آدمی فضول خرچی کرے، اور ایک چیز ہے حرام، اس میں انسان فضول خرچی کرے، اس کا نام تبذیر ہے۔ اور قرآن نے کیا فرمایا؟ پڑھیے سورہ اسراء سورۃ نمبر 17 کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ کہ لوگو دیکھو، ان حرام چیزوں میں فضول خرچی نہ کرو۔ ایک تو چیز حرام ہے، دوسرے خوب خرید رہے ہو، پیسے بہا رہے ہو۔ سن لو، اگر ان حرام چیزوں میں یہ پیسے لگاتے ہو تو تم شیطان کے بھائی بن جاؤ گے۔ اور مجھے بتاؤ اے شرشا وادی جمعیت اہل حدیث کے ممبروں، اے میرے نوجوانوں، اے سورج ان کے رہنے والوں، میرے جوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیطان کا بھائی بننا پسند ہے ہمیں اور آپ کو؟ بولو نہیں نا۔ اللہ کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ان حرام چیزوں میں پیسے خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان تو اللہ کا کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس سے دشمنی کرنی ہے، لیکن آج ہم اپنے عمل سے اس کے دوست بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ حرام چیزوں میں حرام اور در حرام ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، آخری چیز، یہ تمباکو اور اس سے بنی ہوئی چیزیں ہمیں کیوں نہیں استعمال کرنا چاہیے؟ کیونکہ
इसे खाने और पीने से बड़ी बड़ी बीमारियां, फेफड़े का कैंसर, गुटखा खाने से माउथ कैंसर, मुंह का कैंसर नहीं हो रहा है। आप और हम इस छोटी सी जिंदगी में कितने केसेस देख चुके हैं अपने जवानों के। और एक वक्त मुझे याद है कि यूपी के हॉस्पिटल्स के जिम्मेदारों ने बाकायदा लेटर लिखा था हुकूमत को कि इस गुटखे को बंद करो। हमारे नौजवानों की एक बड़ी टीम इस कैंसर का शिकार हो गई है। आज हम उनके मुंह को चीरते और फाड़ते हुए परेशान हो चुके हैं। कितने लोग हैं हुकूमत के कारिंदो, जरा इसको बैन कर दो। तो हुकूमत ने बैन किया। ये और बात है, पीछे डोर से उन्हें मिल रहा था, लेकिन मेरे भाइयों हम सब इसके आईनी गवाह हैं कि गुटखा खाने से हमारे मुंह में कैंसर होता है, ये सिगरेट और बीड़ी पीने से हमारे फेफड़ा है, दिल की बीमारियां होती हैं। गोया हम किस्तों में खुदकुशी करने जा रहे हैं। और अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, आप सूरह बकरा सूरत नंबर 2 पढ़िए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, तुम अपने को हिलाक बोलो न करो, अपने हाथों से अपने आप को न मारो। लेकिन तुम अगर सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, गुटखे खरीद कर खाते हो, तो अल्लाह की कसम किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में तुम खुदकुशी की तरफ जा रहे हो। और ये मैं नहीं कहता हूँ, सिगरेट बनाने वाली कंपनी कहती है, वो उसके ऊपर लिखती है, क्या लिखती है मेरे भाइयों, वो मुसलमान नहीं है, वो गैर मुस्लिम है, ताजिर और बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन की वो फैक्ट्री और कारखाने हैं। वो अपने उस इम्पोर्टेड पैकेट्स पे क्या लिखा रहता है, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, कॉजेज लंग कैंसर, हार्ट डिजीजेस। ये जो स्मोकिंग है ना, बीड़ी और सिगरेट नोशी, इससे फेफड़े का कैंसर होता है, दिल की बीमारियां होती हैं, सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह। इंडियन कंपनी लिखती है स्मोकिंग किल्स, सिगरेट बीड़ी पीने से इंसान मरता है, बस इतना। तो मेरे भाइयों, कुरान की गवाही अपनी तरफ है, लेकिन कंपनियों की भी गवाही मौजूद है कि ये तमाम चीज़ें हमें नुकसान देती हैं, कैंसर का सबब बनती हैं। वक्त नहीं है, वरना मैं आपको वाक़या सुनाता कि मैंने अपनी इन आँखों से नौजवानों को मुंबई के देखा है इसी माउथ कैंसर में, इसी फेफड़े के कैंसर में, जब कभी तीमारदारी का मौका मिला। अल्लाह अकबर, काश उससे पहले वो अपनी इस्लाह कर चुके होते। तो मेरे जवानों, मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करूंगा और ये पैगाम देकर जाना चाहूँगा कि मेरे जवानों, तुम अपने इन कामों में आगे बढ़ो, अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए, अल्लाह की शुक्रगुजारी करते हुए। जो अल्लाह दे उस पर राजी रहो, और उसकी शुक्रगुजारी ये है कि जो कुछ अल्लाह दे उस पर क़नाअत पसंदी इख्तियार करो। अगर अल्लाह ने आज तुम्हें बाइक दे दिया है, कहो अल्लाह तेरा शुक्र है। ये मत कहो कि दूसरे को 4 व्हीलर मिल गई, मुझे बाइक ही क्यों मिली। अगर ऐसा करोगे ना शुक्री है, अल्लाह वो भी छीन लेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की शुक्रगुजारी करो, और अल्लाह की शुक्रगुजारी का सबसे बेहतरीन रास्ता है अल्लाह का जिक्र, और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा जिक्र क्या है मेरे भाइयों? सबसे बड़ा जिक्र क्या है जानते हैं? नमाज पढ़ना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, ऐ मेरे बंदे नमाज पढ़ मुझे याद करने के लिए। यही अल्लाह का जिक्र हमें इत्मीनान दिलाता है, हमें खुशहाली देता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को क्या मिलता है? इत्मीनान मिलता है। तो नौजवानों, मस्जिदों से जुड़ जाओ और नमाज से मोहब्बत पैदा कर लो दिलों में, 5 वक्त नमाजी बन जाओ। कल क़यामत के दिन अर्श के साया तले इंशाअल्लाह जगह मिलेगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, ये नौजवानों की बड़ी टीम जो आज यहाँ बैठी हुई है, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और ख़ुद उसके सामाईन में से हैं वो लोग, अल्लाह तो इनकी तिजारत और बिजनेस में तरक्की अता फरमा। अल्लाह इन्हें खुशहाल ज़िंदगी नसीब फरमा। अल्लाह इनके सामने जो मुश्किलात, मुसीबतें, परेशानियां हैं, अल्लाह तो इन्हें निजात अता फरमा दे। और अल्लाह अगर ये किसी तरह शिर्क में, बिदआत में डूबे हुए हैं, तो अल्लाह तौहीद की चमकती दमकती राह तो इन्हें अता फरमा दे। अल्लाह जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और उसके मुंतज़मीन हैं, अल्लाह उनके कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमा। और अल्लाह उन्हें इसी तरह उम्मत का, जमाअत का, जमीयत का ये कारवां इसी तरह लेकर आगे बढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। आप सबका शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।